مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہاں ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمارے جذبات کیسے کام کرتے ہیں؟ اور اس دنیا کے پیچھے چل کیا رہا ہے؟ ہم مشکل سے مشکل آئیڈیاز کو آسان اور دلچسپ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم سب کے دماغ میں ایک شور ہے نا؟ ایک نہ ختم ہونے والی اندرونی گفتگو۔ کبھی یہ ہمیں ماضی میں لے جاتی ہے، کبھی مستقبل کی فکروں میں۔ کیا ہو اگر اس شور کو قابو کرنے کا ایک باقاعدہ نقشہ، ایک روڈ میپ موجود ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ دماغ کی اس افراتفری کو سکون میں بدلنے کا راستہ بتاتی ہے، اور صرف روحانی نہیں بلکہ سائنسی راستہ بھی۔ کتاب کا نام ہے دی مائنڈ ایلومینیٹڈ اور اس کے مصنف ہیں جان یٹس، جو کولاڈاسا کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اور وہ صرف مراقبے کے استاد نہیں بلکہ ایک نیورو سائنسدان بھی ہیں، اور میرے خیال میں یہی بات اس کتاب کو بہت خاص بناتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یہ کتاب مراقبے کو کسی آپ کہہ لیں جادوئی یا پراسرار عمل کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ یہ صدیوں پرانی بدھسٹ دانش کو جدید دماغی سائنس کی روشنی میں سمجھاتی ہے۔ مطلب یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرنا ہے، اچھا، بلکہ یہ بھی کہ ایسا کیوں کرنا ہے، اور اس دوران آپ کے دماغ کے اندر یعنی نیورونز کی سطح پر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ واہ! اور کتاب شروع میں ہی ایک بہت بڑا مقصد سامنے رکھتی ہے جو صرف ذہنی سکون سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ مقصد ہے اویکننگ یا انلائٹنمنٹ، جسے ہم اردو میں شاید عرفان یا روشنی خیالی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ سن کر تو اکثر لوگوں کے ذہن میں کسی پہاڑ پر بیٹھے یوگی کا تصور آتا ہے۔ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ بالکل، اور یہی غلط فہمی کتاب دور کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق انلائٹنمنٹ کوئی ماورائی یا کوئی بہت جذباتی کیفیت نہیں ہے، وہ اسے ایک کوگنیٹو ایونٹ کہتی ہے۔ کوگنیٹو ایونٹ یعنی ایک علمی واقعہ؟ جی، مطلب یہ کہ یہ ایک علمی تبدیلی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ زندگی بھر دنیا کو ایک دھندلے شیشے سے دیکھ رہے ہوں، اور پھر اچانک وہ شیشہ صاف ہو جائے۔ یہ کوئی عارضی احساس نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو دیکھنے کے انداز میں ایک مستقل، ایک بنیادی تبدیلی ہے، جہاں لا علمی کا جو دھندلاپن ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت کو دیکھنے کے انداز میں مستقل تبدیلی، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اس منزل تک پہنچنے کا یہ جو سفر ہے، یہ روڈ میپ، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سفر 10 مراحل پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز بہت ہی سادہ لیکن شاید سب سے مشکل قدم سے ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مشق کو قائم کرنا۔ اسٹیبلشنگ اے پریکٹس۔ جی، اس اسٹیج کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، روزانہ مراقبے کی عادت بنانا، بس، اور کچھ نہیں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن کیا صرف نیت کو مضبوط کرنا کافی ہے؟ میرا مطلب ہے بہت سے لوگوں کے لیے دن کے آخر میں تھکاوٹ یا صبح کی سستی ایک بہت حقیقی، ایک جسمانی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیا کتاب اس عملی مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس مشورہ دیتی ہے، یا یہ سب صرف ذہنی کھیل ہے؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف ذہنی کھیل نہیں ہے۔ یہ رکاوٹیں جنہیں ہم مزاحمت یعنی ریزسٹنس کہتے ہیں، یا ٹال مٹول، یہ محض سستی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا دماغ تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، وہ پرانے راستوں پر چلنے میں توانائی بچاتا ہے۔ اچھا، تو جب آپ کوئی نئی عادت شروع کرتے ہیں، چاہے وہ مراقبہ ہو یا ورزش، دماغ اسے ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے اور مزاحمت کرتا ہے۔ کتاب کا مشورہ یہ ہے کہ اس سے لڑیں مت۔ لڑے مت؟ جی، اس کے بجائے اپنی نیت کو روز یاد دلائیں۔ خود سے پوچھیں، میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ اور سب سے اہم بات، مستقل مزاجی شدت سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی کنسسٹنسی از مور امپورٹنٹ دین انٹینسٹی۔ بالکل، روز 10 منٹ بیٹھنا ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹہ بیٹھنے سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ آپ کا مقصد پٹھے بنانا نہیں ہے، بلکہ دماغ میں ایک نیا راستہ، ایک نیا نیورل پاتھ وے بنانا ہے۔ یہ عادت بنانا واقعی سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے، لیکن فرض کریں کہ کوئی یہ رکاوٹ عبور کر لیتا ہے اور روز بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، مجھے لگتا ہے تبھی اسے اصل مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، یعنی اس بات کا احساس کہ اس کا اپنا دماغ اس کے قابو میں ہی نہیں ہے۔ یہیں سے شاید وہ بندر ذہن والی بات شروع ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے ہی آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، آپ سٹیج 2 میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کا عنوان ہے توجہ کا ٹوٹنا اور ذہن کے بھٹکنے پر قابو پانا۔ اور یہیں آپ کا تعارف
آپ کے منکی مائنڈ سے ہوتا ہے۔ بندر ذہن۔ جی، اسے بندر ذہن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک شاخ سے دوسری پر چھلانگیں لگاتا رہتا ہے۔ ایک لمحے آپ سانس پر توجہ دے رہے ہیں، اگلے ہی لمحے آپ کو یاد آتا ہے کہ دودھ خریدنا ہے، پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ گائے دودھ کیسے دیتی ہے، اور 5 منٹ بعد آپ خود کو منگولیا کی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بے وقت مزاحیہ بھی ہے اور پریشان کن بھی۔ لیکن یہ بندر ذہن والی بات بہت دلچسپ ہے۔ کیا کتاب اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے کہ یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ کیا یہ صرف بے ترتیب شور ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا مراقبہ چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے۔ جی، کتاب اسے نیورو سائنس کے حوالے سے سمجھاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک؟ جی، یہ تب ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ہمارا آٹو پائلٹ موڈ ہے، اور یہ نیٹ ورک ماضی کی یادیں، مستقبل کے منصوبے اور اپنے بارے میں کہانیاں بنتا رہتا ہے۔ اچھا۔ تو مراقبے میں جب آپ سانس پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اصل میں اس ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو خاموش کر کے اپنے توجہ کے نیٹ ورک کو فعال کر رہے ہوتے ہیں۔ اٹینشن نیٹ ورک۔ جی، اور دماغ کا آٹو پائلٹ اتنی آسانی سے اپنی نوکری نہیں چھوڑتا، اس لیے وہ بار بار خیالات پھینکتا ہے تاکہ کنٹرول واپس لے سکے۔ اچھا، تو دماغ بھٹکتا ہے اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بھٹک گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ بشمول میرے اس احساس کو ایک ناکامی سمجھیں گے، لو میں پھر فیل ہو گیا۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ کتاب اس لمحے کو سب سے اہم مانتی ہے۔ یہ تو پوری سوچ کو الٹ دینے والی بات ہے۔ جی، اور یہی اس کتاب کا آپ کہہ لیں انقلابی نقطہ ہے۔ کتاب اس لمحے کو آہا مومنٹ کہتی ہے۔ آہا مومنٹ۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو بیداری ہوتی ہے کہ اوہ، میرا دماغ تو بھٹک گیا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ناکامی نہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس لمحے پر غصہ کرنے یا مایوس ہونے کے بجائے آپ کو خاموشی سے مسکرا کر اسے سراہنا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ مطلب اگر آپ کا دماغ بھٹک رہا ہے تو اسے واپس لانے کے لیے ارادے کی طاقت یعنی ول پاور استعمال نہیں کرنی؟ یہ تو بالکل الٹ لگ رہا ہے۔ میرا تو پہلا رد عمل یہی ہوگا کہ خود کو ڈانٹوں اور زبردستی توجہ واپس لاؤں۔ کیا یہ طریقہ غلط ہے؟ کتاب کے مطابق یہ طریقہ نہ صرف غلط ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ اچھا۔ جب آپ ول پاور استعمال کرتے ہیں یا خود پر غصہ کرتے ہیں تو آپ مراقبے کو ایک ناخوشگوار تجربے سے جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا دماغ اسے ایک جنگ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ اس آہا لمحے کو سراہتے ہیں اور نرمی سے بغیر کسی ڈرامے کے اپنی توجہ واپس سانس پر لاتے ہیں تو یہاں سائنس اور دانش ایک ساتھ ملتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے دماغ کے ریوارڈ سرکٹ کو متحرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ریوارڈ سرکٹ؟ جی، آپ لفظی طور پر اپنے نیورونز کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیدار ہونا یعنی خیالوں سے نکل کر واپس آنا ایک اچھا اور پرسکون احساس ہے۔ اس طرح دماغ یہ کام خود بخود اور زیادہ تیزی سے کرنے لگتا ہے۔ یہ ول پاور سے نہیں ہوتا بلکہ دماغ کی کیمسٹری کو اپنے حق میں استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ واہ، یعنی اپنے ہی دماغ کو دوست بنا کر تربیت دینا، دشمن بنا کر نہیں۔ یہ تو ذہن کو تربیت دینے کا ایک بالکل مختلف اور مہربان طریقہ ہے۔ تو جب ذہن کا بھٹکنا کم ہو جاتا ہے اور یہ آہا لمحات جلدی جلدی آنے لگتے ہیں تب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، تیسرے مرحلے کا عنوان ہے توجہ کے تسلسل کو بڑھانا اور بھولنے پر قابو پانا۔ یہاں ایک باریک سا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سٹیج 2 میں مسئلہ تھا ذہن کا بھٹکنا یعنی مائنڈ وانڈرنگ۔ مطلب آپ خیالات کی ایک پوری ٹرین میں سوار ہو جاتے تھے۔ سٹیج 3 تک آتے آتے وہ لمبی ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اب بھی آپ بار بار بھول جاتے ہیں کہ آپ کو سانس پر توجہ رکھنی ہے۔ توجہ چند سیکنڈ کے لیے ہٹتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ اسے کسی مثال سے واضح کر سکتی ہے؟ یہ فرق تھوڑا نازک لگ رہا ہے۔ ضرور، اسے ایسے سمجھیں کہ سٹیج 2 میں آپ کا ذہن ایک نافرمان پالتو جانور کی طرح ہے جو بار بار بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو احساس ہونے پر اسے واپس لانا پڑتا ہے۔ سٹیج 3 تک وہ بھاگنا تو بند کر دیتا ہے، لیکن اب بھی وہ آپ کی گود میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے، اور آپ کو اسے ہلکے سے جگانا پڑتا ہے
تاکہ وہ حاضر رہے۔ بہترین مثال ہے۔ تو پہلا مسئلہ بھٹکنے کا تھا، دوسرا مسئلہ بھولنے یا غافل ہو جانے کا ہے۔ بالکل۔ تو اس بھولنے کی عادت پر قابو پانے کے لیے کتاب کیا تکنیک بتاتی ہے؟ اس مرحلے پر کتاب 2 بہت مؤثر ٹیکنیکیں متعارف کرواتی ہے۔ پہلی ہے فالوئنگ۔ فالوئنگ۔ جی، اسی آپ اپنے توجہ کو صرف سانس پر نہیں رکھتے بلکہ سانس کے پورے سفر کو فالو کرتے ہیں۔ ناک کے سرے پر ہوا کا لمس، سینے کا اٹھنا اور گرنا، پیٹ کا پھیلنا اور سکڑنا۔ آپ سانس کی ہر باریکی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ دماغ کو ایک دلچسپ کام دیتا ہے اور اسے بور ہونے اور بھولنے کا موقع کم ملتا ہے۔ اور دوسری ٹیکنیک لیبلنگ ہے، جس کا میں نے سنا ہے کہ بہت طاقتور ہے۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی، لیبلنگ ایک بہت طاقتور ٹیکنیک ہے کیونکہ یہ دماغ کے 2 مختلف حصوں کو استعمال کرتی ہے۔ جب کوئی خلفشار جیسے کوئی سوچ یا باہر کی کوئی آواز آپ کی توجہ کھینچنے لگے تو آپ اس میں بہہ جانے کے بجائے اسے ذہن میں ایک مختصر سا نام دیتے ہیں۔ جیسے سوچنا، آواز، احساس۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک حیران انگیز چیز ہوتی ہے۔ سوچ یا خلفشار عام طور پر دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک میں پیدا ہوتا ہے جو ہمارا آٹو پائلٹ ہے۔ صحیح۔ جب آپ اسے پہچان کر ذہن میں سوچنا کا لیبل لگاتے ہیں تو آپ اپنے ایگزیکیوٹو کنٹرول نیٹ ورک کو، جو پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے، وہ فعال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ عمل آپ کو سوچ کے دریا میں بہنے والے شخص سے نکال کر دریا کے کنارے کھڑے ایک مبصر میں بدل دیتا ہے۔ آپ سوچ سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو گویا آپ خلفشار کو اس کے پیدا ہوتے ہی پہچان لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے۔ بالکل۔ اور جب کوئی اس مرحلے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اب وہ شاذ و نادر ہی سانس کو بھولتا ہے اور زیادہ تر وقت اس کی توجہ سانس پر قائم رہتی ہے، تو وہ کتاب میں بیان کردہ پہلی اہم منزل یعنی فرسٹ مائل سٹون تک پہنچ جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق اب وہ شخص ایک نوآموز نہیں رہا بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا ہے جو اپنی توجہ کو مستقل قائم رکھ سکتا ہے۔ اور یہ مستقبل کے تمام گہرے مراقبے کے لیے ایک لازمی اور ناقابل یقین حد تک مضبوط بنیاد ہے۔ جی بالکل۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ دا مائنڈ ایلومینیٹڈ مراقبے کو ایک بہت ہی منظم 10 مراحل کے سفر کے طور پر پیش کرتی ہے۔ پہلے 3 مراحل ایک مضبوط بنیاد بنانے کے بارے میں ہیں۔ پہلا مرحلہ، روزانہ بیٹھنے کی عادت ڈالنا، جہاں مستقل مزاجی سب سے اہم ہے، لڑائی نہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا مرحلہ جو سب سے مشکل ہو سکتا ہے، ذہن کے بھٹکنے یعنی منکی مائنڈ کو پہچاننا اور غصے کے بجائے نرمی سے اور ایک جیت کے احساس کے ساتھ توجہ واپس لانا، جسے دماغ کا ریوارڈ سرکٹ فعال ہوتا ہے۔ جی۔ اور تیسرا مرحلہ، بھولنے کے عمل پر قابو پانے کے لیے فالوئنگ اور لیبلنگ جیسی مخصوص ٹیکنیکوں کا استعمال کرنا تاکہ توجہ مسلسل قائم رہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ لیبلنگ کیسے دماغ کے کنٹرول سسٹم کو آن کرتی ہے۔ اور یہ بنیاد بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بغیر آگے کے مراحل جہاں زیادہ لطیف ذہنی حالتوں پر کام کیا جاتا ہے، ان میں ترقی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ان 3 مراحل میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی ایک شخص ماہر مراقبہ کرنے والے یعنی اسکلڈ میڈیٹیٹر بننے کے سفر پر ٹھیک سے گامزن ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ہماری اگلی گفتگو میں ہم اسی سفر کے اگلے پڑاؤ یعنی چوتھے اور 5ویں مرحلے پر بات کریں گے، جہاں اصل چیلنج خلفشار اور غنودگی کی زیادہ لطیف اور پوشیدہ شکلوں پر قابو پانا ہوتا ہے۔ وہ مراحل واقعی بہت دلچسپ ہیں کیونکہ وہاں دماغ کی کام کرنے کی صلاحیتیں جیسے کہ ذہنی وضاحت اور آگاہی ایک نئی سطح پر پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر دماغ کو بھٹکنے جیسی ایک بنیادی اور خودکار عادت سے اتنی منظم طریقے سے سائنس اور ہمدردی کے ساتھ تربیت دی جا سکتی ہے، تو ہماری شخصیت کے وہ کون سے دوسرے پہلو ہیں، جیسے غصہ، بے چینی یا خود تنقیدی، جنہیں ہم ناقابل تبدیلی سمجھتے ہیں، لیکن وہ دراصل صرف غیر تربیت یافتہ عادات ہو سکتی ہیں؟ پچھلی بار ہم نے دا مائنڈ ایلومینیٹڈ کتاب کی بنیاد پر مراقبے کے سفر کی شروعات کی تھی اور پہلے 3 مراحل پر بات کی تھی، جہاں ایک نوآموز یعنی بگنر کا سارا دھیان بس اس بات پر ہوتا ہے کہ ذہن کو بھٹکنے اور پھر مکمل طور پر کھو جانے سے کیسے روکا جائے۔ اور آج ہم کہانی کو وہاں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے سفر کا سب سے دلچسپ موڑ شروع ہوتا ہے۔ دلچسپ موڑ؟ جی،
یہ وہ مرحلہ ہے جب ایک نوآموز ایک ماہر یا اسکلڈ میڈیٹیٹر بننے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اچھا، مراحل 4 اور 5 وہ جگہ ہیں جہاں ذہن کی بنیادی صلاحیتوں کو اصل میں نکھارا جاتا ہے۔ یہاں مشق زیادہ گہری اور کہہ لیں نتیجہ خیز ہو جاتی ہے، لیکن اپنے ساتھ نئے اور زیادہ لطیف چیلنجز بھی لاتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی تبدیلی کی گہرائی میں اتریں گے۔ چلیں سیدھا مرحلہ 4 سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب اسے کہتی ہے مسلسل توجہ اور شدید خلشار اور شدید غنودگی پر قابو پانا۔ جی، یہاں یہ شدید خلفشار یا گروس ڈسٹریکشن کی اصطلاح تھوڑی الجھا دیتی ہے۔ مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ سانس کو بھولے نہیں ہیں تو پھر یہ خلفشار کیسے ہوا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ خلفشار کا مطلب ہی بھول جانا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے، اور یہی اس مرحلے کا سب سے بڑا فرق ہے۔ یہاں آپ سانس کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ سانس کو دیکھ رہے تھے اور اچانک ذہن میں کل کی میٹنگ کا خیال آیا۔ اب آپ سانس کو بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح سن رہے ہیں اور میٹنگ کا خیال مین ایکٹر بن گیا ہے۔ اچھا، آپ کی توجہ کا مرکز بدل گیا ہے۔ سانس اب بھی وہاں ہے، لیکن پس منظر میں۔ شدید خلفشار یہی لمحہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی توجہ کا مرکز ہٹ گیا، بھلے سانس کا احساس بالکل غائب نہ ہوا ہو۔ بالکل، اور اس مہارچے کا مقصد اسی خلفشار اور شدید غنودگی یعنی اسٹرانگ ڈلنس پر قابو پانا ہے، اور اس کا طریقہ ہے مسلسل باطنی آگاہی یعنی کنٹینیوس انٹروسپیکٹیو اویئرنس کو اتنا تیز کرنا کہ خلفشار کے مین ایکٹر بننے سے پہلے ہی آپ اسے پکڑ لیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے چوکیدار کو مزید چوکنا کرنے جیسا ہے کہ وہ چور کو گیٹ پر ہی پکڑ لے اس سے پہلے کہ وہ گھر میں گھس جائے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کتاب میں اسی مرحلے پر 2 اور چیلنجز کا ذکر ہے جو کافی عجیب لگتے ہیں: جسمانی درد اور جذباتی صفائی۔ جی، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ جیسے جیسے آپ مراقبے میں بہتر ہوتے ہیں آپ کو زیادہ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ تو الٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت عام رد عمل ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس مرحلے پر ذہن جو اب تک اپنی مرضی کا مالک تھا وہ مزاحمت کرنے لگتا ہے۔ مزاحمت کس چیز سے؟ مشق سے۔ وہ مشق چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور درد اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ معمولی سی تکلیف کو بڑا چڑھا کر پیش کرے گا، یا کبھی کبھی ایسا درد بھی پیدا کر دے گا جس کی کوئی جسمانی وجہ ہی نہ ہو۔ یہ ذہن کی ایک چال ہے۔ واہ، تو ذہن خود ہی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب اس سے نمٹنے کا ایک بہت دلچسپ طریقہ بتاتی ہے۔ درد سے بھاگنے کے بجائے اسے ہی اپنی تحقیق کا موضوع بنا لیں۔ تحقیق کا موضوع مطلب یہ کہ اگر درد ہو رہا ہے تو اپنی توجہ اس پر لے جائیں اور اس کا تجزیہ کریں۔ کیا یہ جلن والا ہے؟ چبھنے والا؟ کیا یہ ایک جگہ ٹکا ہوا ہے یا حرکت کر رہا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ اس کی شکل کیسی ہے؟ یعنی اسے ایک تجسس کے ساتھ دیکھنا ہے۔ بالکل۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اول، اکثر درد غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صرف توجہ ہٹانے کا ایک ڈرامہ تھا۔ اچھا، اور دوم، آپ جسمانی سنسناہٹ اور اس پر اپنے ذہنی رد عمل، جسے ہم تکلیف کہتے ہیں، کے درمیان فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ دراصل توجہ کو مضبوط کرنے کی ایک اعلیٰ درجے کی ورزش بن جاتی ہے۔ واہ، یعنی درد کو دشمن سمجھنے کے بجائے اسے ایک اوزار کے طور پر استعمال کرنا، یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ لیکن دوسری چیز، جذباتی صفائی یا ایموشنل پیوریفیکیشنز، یہ والی بات تھوڑی پریشان کن لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ مراقبہ کرتے ہوئے اچانک پرانی تکلیف دہ یادیں آپ پر حملہ کر دیں گی؟ یہ تو فائدے کے بجائے نقصان دہ لگتا ہے۔ آپ کا خدشہ بالکل بجا ہے، اور کتاب اس پر بہت احتیاط سے بات کرتی ہے۔ یہ حملہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے آپ ذہن کی گھر کی صفائی سمجھ سکتے ہیں۔ گھر کی صفائی؟ جی، جب آپ کا ذہن بالآخر تھوڑا پرسکون اور محفوظ محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو وہ لاشعور میں دبی ہوئی پرانی گٹھڑیوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سی گٹھڑیاں؟ وہ تکلیف دہ تجربات، پرانی یادیں، دبے ہوئے جذبات جنہیں ہم نے سالوں سے نظر انداز کیا ہوتا ہے، وہ سطح پر آنے لگتے ہیں تاکہ حل ہو سکیں۔ اوہ، کلیدی نقطہ یہ ہے کہ یہ ناکامی کی نہیں بلکہ گہری ترین کامیابی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن اب اتنا محفوظ محسوس کر رہا ہے کہ وہ اپنا کچرا صاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔
بھلے ہی تکلیف دہ محسوس ہو۔ بالکل، اس کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان احساسات کو بغیر کسی فیصلے کے ہمدردی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل خود بخود پرانے ذہنی زخموں کو بھر دیتا ہے۔ اور اگر یہ بہت زیادہ شدید ہو جائے؟ ہاں، اگر یہ بہت شدید ہو تو کتاب میں واضح طور پر مشورہ دیا گیا ہے کہ کسی ماہر استاد یا کاؤنسلر کی مدد لینا ضروری ہے۔ تو جو چیز بظاہر ایک رکاوٹ یا پریشانی لگ رہی ہے، وہ دراصل ترقی کی نشانی ہے۔ ایک پرسکون ذہن خالی ذہن نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا ذہن ہوتا ہے جو بالآخر اتنا محفوظ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی الماری صاف کرنا شروع کر دے۔ آپ نے اس کا خلاصہ بہترین انداز میں کیا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اگلے مرحلے پر جائیں جہاں خلفشار اور بھی لطیف ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتاب ذہن کو دیکھتی کیسے ہے۔ اس نے ایک ماڈل دیا ہے جو ان سب چیزوں کو جوڑتا ہے۔ اسے شعور کے لمحات کا ماڈل کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کتاب کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ ہمارا شعوری تجربہ، جو ہمیں ایک مسلسل ندی کی طرح بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ تو کیسا ہے؟ یہ الگ الگ شعوری لمحات یا کانشیس مائنڈ مومنٹس پر مشتمل ہے، بالکل کسی فلم کی پٹی کی طرح، جس میں ہزاروں ساکن تصویریں ہوتی ہیں جو اتنی تیزی سے چلتی ہیں کہ ہمیں حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ہمارا تجربہ مسلسل نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ جی، اور ہر لمحہ ناقابل یقین حد تک مختصر ہوتا ہے، اور اس میں صرف ایک حسی ذریعہ جیسے دیکھنا، سننا یا سوچنا سے معلومات ہوتی ہیں۔ لیکن اس ماڈل کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ شعور کی دو بنیادی اقسام میں فرق کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ توجہ، اٹینشن، اور اطرافی آگاہی، پیریفرل اویئرنیس۔ یہ فرق بہت اہم ہے، لیکن عام زندگی میں ہم ان دونوں الفاظ کو تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت مخصوص معنی ہیں۔ تو مراقبے کے حوالے سے ان میں کیا فرق ہے؟ بالکل، اور یہ فرق سمجھنا اگلے مراحل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ فرض کریں آپ گاڑی چلا رہے ہیں۔ آپ کی توجہ یعنی اٹینشن سامنے والی گاڑی کی بریک لائٹس پر ہے۔ یہ آپ کا فوکس ہے۔ یہ مرکوز، تفصیلی اور محدود ہے۔ یہ تجزیہ کر رہی ہے کہ گاڑی قریب آ رہی ہے، مجھے بریک لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اسی لمحے آپ کی اطرافی آگاہی یعنی پیریفرل اویئرنیس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے دائیں طرف ایک موٹر سائیکل ہے، آپ کو سائیڈ مرر میں پیچھے والی ٹریفک نظر آ رہی ہے، ریڈیو پر گانا بھی چل رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی احساس ہے کہ آپ کار کے اندر بیٹھے ہیں۔ اچھا۔ یہ آگاہی وسیع اور جامع ہے۔ یہ آپ کے تجربے کو سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ فراہم کرتی ہے۔ توجہ آپ کا فوکس ہے، آگاہی پورا منظر ہے۔ تو توجہ ایک سپاٹ لائٹ کی طرح ہے اور آگاہی پورے کمرے کی روشنی کی طرح؟ کیا بات ہے! اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ ذہن سازی یا مائنڈفلنس ان دونوں کے درمیان ایک بہترین توازن کا نام ہے۔ تو مراقبے کا مقصد صرف توجہ کو تیز کرنا نہیں، بلکہ اسے اس طرح تیز کرنا ہے کہ آس پاس کی آگاہی ختم نہ ہو جائے۔ جی، ایسا نہ ہو کہ ہم سانس پر اتنے زیادہ مرکوز ہو جائیں کہ ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلے کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے، یا اتنے زیادہ آگاہ ہوں کہ کسی ایک چیز پر توجہ ہی نہ دے پائیں۔ یہ تو ایک بہت نازک توازن ہے۔ بالکل درست۔ اور یہی وہ توازن ہے جسے مرحلہ 5 میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب یہ توازن قائم ہو جاتا ہے تو ذہن سازی کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب مرحلہ 5 پر آتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لطیف غنودگی پر قابو پانا اور ذہن سازی میں اضافہ کرنا۔ یہ لطیف غنودگی یا سٹل ڈلنس کیا ہے؟ یہ شدید غنودگی سے کیسے مختلف ہے اور اسے ایک بڑا چیلنج کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو پرسکون ہونے کی طرح لگتا ہے۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لطیف غنودگی ایک بہت ہی کہہ لیں دھوکے باز حالت ہے۔ دھوکے باز؟ جی، اس میں آپ سانس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی توجہ بھی ہوتی ہے، لیکن سانس کے احساسات مدھم اور غیر واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اطرافی آگاہی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالت بہت خوشگوار اور پرسکون محسوس ہوتی ہے۔
مراقبہ کرنے والا غلطی سے اسے گہری کانسنٹریشن کی حالت سمجھ بیٹھتا ہے اور سالوں تک اسی مرحلے پر اٹکا رہ سکتا ہے۔ شدید غنودگی میں تو آپ تقریباً سو ہی جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن لطیف غنودگی ایک میٹھا زہر ہے جو آپ کی ترقی کو خاموشی سے روک دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا پوشیدہ جال ہے، ایک ایسی آرام دہ جگہ جہاں آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لطیف غنودگی پر قابو پانے اور ذہن سازی کو بڑھانے کے لیے کتاب کون سی تکنیک بتاتی ہے؟ اس کے لیے کتاب ایک بہت طاقتور تکنیک متعارف کرواتی ہے جسے باڈی سکین کہتے ہیں۔ باڈی سکین؟ لیکن اس کا مقصد وہ نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف جسم کو محسوس کرنے یا ریلیکس کرنے کی مشق نہیں ہے، یہ ذہن کے لیے ایک قسم کی ویٹ ٹریننگ ہے۔ اس کا واحد مقصد شعور کی طاقت کو بڑھانا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف جسم کو محسوس کرنے کی مشق نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے ایک ریلیکسیشن کی تکنیک ہی سمجھا ہے۔ یہ ذہن کے لیے ورزش کیسے ہے؟ اس کے مراحل سے یہ واضح ہو جائے گا۔ آپ اپنی توجہ کو جسم کے کسی ایک حصے جیسے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں سانس کے ساتھ پیدا ہونے والی انتہائی لطیف سنسناہٹ کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں شاید کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں مجھے اپنے پاؤں میں کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہی تو نکتہ ہے، آپ کا ذہن اتنا سست اور غنودگی کا عادی ہو چکا ہے کہ وہ جسم کے اتنے باریک سگنلز کو پکڑ ہی نہیں رہا۔ یہ مشق اسے جگانے کے لیے ہے۔ اچھا، آپ صبر سے کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ توجہ کے دائرے کو بڑھاتے ہیں، پورے پاؤں، پھر ٹانگ، اور اسی طرح پورے جسم کا منظم طریقے سے جائزہ لیتے۔ آپ ذہن کو اتنی باریک بینی سے کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ اس کے پاس غنودگی میں جانے کا آپشن ہی نہیں بچتا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سوتے ہوئے شخص پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنا؟ بالکل، بالکل یہی۔ واہ، تو یہ ایک چال ہے۔ آپ ذہن کو ایک ایسا کام دے رہے ہیں جو اتنا مشکل ہے کہ اسے پوری طرح بیدار رہنا پڑتا ہے۔ اس کا لطیف غنودگی سے براہ راست کیا تعلق بنتا ہے؟ جب آپ ذہن کو اتنی باریک سنسناہٹ محسوس کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو اس کی توانائی کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ شعور کے لمحات والے ماڈل کے مطابق آپ غیر محسوس کرنے والے لمحات کو کم کر رہے ہیں اور محسوس کرنے والے لمحات کو بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے ذہن زیادہ بیدار اور چوکنا ہو جاتا ہے۔ کتاب کی ہدایت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کی آگاہی بہت تیز اور واضح ہو گئی ہے، توجہ کو واپس ناک پر سانس کے احساسات پر لے آئیں۔ اچھا، واپس سانس پر؟ جی، آپ دیکھیں گے کہ وہ احساسات اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح اور روشن ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ وہ تیزی کم ہو رہی ہے اور لطیف غنودگی واپس آ رہی ہے، آپ دوبارہ باڈی سکین شروع کر دیں۔ یہ ایک چکر کی طرح ہے۔ تو یہ ذہن کی ریزولوشن بڑھانے جیسا ہے، جیسے کسی پرانی ٹی وی اسکرین کے پکسلز بڑھا کر اسے ہائی ڈیفینیشن بنا دیا جائے۔ بالکل۔ جب ذہن ہائی ڈیفینیشن میں کام کر رہا ہو تو اس کے لیے مدھم یا خنودگی والی حالت میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ آپ ذہن کے پکسلز بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ حقیقت کو زیادہ واضح اور تفصیل سے دیکھ سکیں۔ جب آپ یہ مرحلہ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کی توجہ اور آگاہی دونوں بہت اعلیٰ سطح پر ہوتے ہیں۔ اور پھر لطیف غنودگی کا کیا ہوتا ہے؟ لطیف غنودگی خود بخود درست ہونے لگتی ہے، کیونکہ ذہن اب اتنی توانائی سے بھرپور ہوتا ہے کہ وہ اس مدھم حالت کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم نے ایک ماہر مراقبہ کرنے والے بننے کے سفر میں مرحلہ 4 اور 5 کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے سیکھا کہ شدید خلوشار، درد اور جذباتی صفائی جیسی چیزیں جو بظاہر رکاوٹیں لگتی ہیں، دراصل ترقی کی گہری نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے توجہ اور اطرافی آگاہی کے اس نازک توازن کو سمجھا جو صرف مراقبے میں نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر باڈی سکین جیسی تکنیک کے ذریعے شعور کی طاقت کو بڑھانے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ مراحل صرف چیلنجز پر قابو پانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن کی ان ناقابل یقین صلاحیتوں کو کھولنے کے بارے میں ہے جن سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ذہن اتنی لطیف چیزوں کو محسوس کرنے کی تربیت حاصل کر سکتا ہے تو روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہوں گے جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ جی، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ خیال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اگلی بار ہم اس سلسلے کے تیسرے حصے میں مائنڈ سسٹم کے ماڈل پر بات کریں گے اور مرحلہ 6 کا جائزہ لیں گے،
जहां लतीफ खलशार को मुकम्मल तौर पर काबू करने की हिकमत अमली पर बात की जाएगी। पिछली गुफ्तगू में हमने मुराकबे के एक बहुत बड़े चैलेंज पर बात की थी, गुनूदगी या सुस्ती। जी, वो ज़हनी धुंध जो छा जाती है। बिल्कुल। और इस पर काबू पाना एक बहुत ही अहम संगे मील था। ऐसा लगा जैसे धुंध साफ हो गई हो और रास्ता नजर आने लगा हो। बिल्कुल। और जब धुंध साफ होती है तो आपको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो पहले छुपी हुई थीं। गनूदगी पर काबू पाने के बाद मुराकबा करने वाले को एक नए और शायद ज़्यादा मुश्किल चैलेंज का सामना होता है। और वो क्या है? लतीफ़ खलबशार, वो हल्की सी ज़हनी गुनगुनाहट जो पस मंज़र में हर वक्त चलती रहती है। अच्छा, हाँ, वो ख़यालात जो आपकी तवज्जो पर बराह रास्त हमला तो नहीं करते, लेकिन वो किनारे पर मौजूद रहते हैं, है ना? और आपकी ज़हनी तवज्जो को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करते रहते हैं। जी, बिल्कुल वही। तो आज हम इसी मसले से निपटने की बात करेंगे। ये हमारी सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है और आज हम माहिर मुराकबा करने वाले या द स्किल्ड मेडिटेटर बनने पर गहराई में बात करेंगे और दूसरे संगे मील को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी, और इसके लिए हम सीधा कोलडासा की किताब द माइंड इल्यूमिनेटेड के दो बहुत ही अहम हिस्सों में जाएंगे। पहला है पांचवां वक्फा, जो जहन के काम करने के तरीके को समझाता है, जिसे वो द माइंड सिस्टम कहते हैं। द माइंड सिस्टम। और दूसरा है स्टेज 6, जहां हम उन लतीफ़ खुल्फशारों को काबू करने की, आप कह सकते हैं कि अमली तकनीक सीखेंगे। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब थियरी और प्रैक्टिस दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि हमारा जहन आखिर है क्या। किताब दिमाग की बजाय माइंड सिस्टम की इस्तेलाह इस्तेमाल करती है। जी, और ये फ़र्क बज़ाहिर छोटा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा तसव्वुर है। कैसे? देखें, आमतौर पर हम जहन को एक वाहिद चीज समझते हैं, एक मैं जो सोचता है, महसूस करता है, फैसले करता है। हाँ, एक कंट्रोलर की तरह। बिल्कुल। कोलाडासा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जहन कोई एक चीज नहीं, बल्कि बहुत से अलग अलग खुद मुख्तार लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्सों का एक एक निज़ाम है, एक टीम की तरह। एक टीम। जी। और इस निज़ाम के दो बड़े हिस्से हैं। एक वो जिससे हम वाकिफ हैं, यानी शऊरी जहन, कॉन्शियस माइंड। जी। और दूसरा वो जो पसे पर्दा काम करता है, यानी लाशऊरी जहन, अनकॉन्शियस माइंड। और यहीं पर वो बोर्डरूम वाली तमसील आती है जो मुझे पढ़कर बहुत दिलचस्प लगी थी। किताब शौरी जहन को एक कॉरपोरेशन के बोर्डरूम से तशबीह देती है। जरा इसको खोलें, ये कैसे काम करती है? ये इस तस्वुर को समझने का बेहतरीन तरीका है। यूँ समझें कि आपका लाशऊरी जहन एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, जिसके कई शोबे हैं। अच्छा। एक शोबा है हिस्सियाती जहन, सेंसरी माइंड, जो देखने, सुनने, सूंघने, इन सब चीज़ों का काम करता है। एक और शोबा है इम्तियाजी जहन, डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड, जो सोचने, मवाजना करने और तसव्वुर करने का जिम्मेदार है। तो हर शोबे का अपना अपना काम है? जी, और हर शोबे में लातादाद छोटे छोटे ज़ीली जहन या सब माइंड्स काम कर रहे हैं। हर एक अपने मखसूस काम में माहिर है। तो ये ज़ेली ज़हन जैसे छोटे-छोटे मुलाज़मीन हैं जो अपनी-अपनी रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या खूब कहा आपने। और शऊरी जहन वो बोर्ड रूम है जहां ये तमाम शोबे और ज़ीली जहन अपनी मालूमात और रिपोर्टें पेश करने के लिए आते हैं। ठीक है। मगर अहम नुक्ता ये है, और ये सबसे हैरानकुन बात है, कि इस बोर्ड रूम में कोई एक एग्जीक्यूटिव या चेयरपर्सन नहीं बैठा। कोई एक बॉस नहीं है जो हतमी फैसला करता हो। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई चेयरपर्सन नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? जब मुझे लगता है कि मैंने कोई फैसला किया है, तो दरअसल कोई एक मैं है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो बस एक इज्तिमाई इत्तिफाक़े राय है जिस पर मेरा शोर एक लेबल लगा देता है। ये तो खुद ही के पूरे तसव्वुर पर ही सवाल उठा रहा है। यही इस मॉडल का सबसे गहरा नुक्ता है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं, जैसे मंसूबाबंदी करना, किसी आदत को रोकना या मुराकबे के दौरान खल्फशार को नज़रअंदाज करना। ये किसी एक ज़ैली ज़हन का हुक्म नहीं होता। तो फिर ये क्या है? ये इस बोर्ड रूम में मौजूद बहुत से ज़ैली ज़हनों के इज्तिमाई तामुल और इत्तफ़ाक़ राय का नतीजा होता है।
جب بہت سے ذیلی ذہن اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ابھی توجہ کو سانس پر رکھنا زیادہ ضروری ہے، تبھی آپ خلفشار کو نظر انداز کر پاتے ہیں۔ واہ، تو یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک واحد ہستی نہیں بلکہ ایک جمہوری نظام کی طرح ہیں۔ یہ جاننا مراقبے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں کنٹرول کا ایک نیا طریقہ سکھاتا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی ایک سوچ کو زبردستی نہیں روک سکتے کیونکہ وہ ایک خود مختار ذیلی ذہن سے آ رہی ہے، صحیح۔ لیکن ہم بورڈ روم کے ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کن ذیلی ذہنوں کی آواز کو زیادہ اہمیت دی جائے اور کن کو نہیں، اور یہی سٹیج 6 کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ ذہن کے بورڈ روم ماڈل کو سمجھ لیا۔ اب اس تھیوری کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس کا سٹیج 6 کی تکنیک سے کیا تعلق ہے؟ ہم اس علم کو ان لطیف خلفشاروں کو قابو کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی؟ تعلق یہ ہے کہ سٹیج 6 کا پہلا مقصد خصوصی توجہ یا ایکسکلوسیو اٹینشن حاصل کرنا ہے۔ ایکسکلوسیو اٹینشن؟ یعنی آپ کی توجہ صرف اور صرف مراقبے کے موضوع جیسے سانس پر مرکوز ہو جائے اور پس منظر میں موجود خلفشار وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ آپ کی توجہ سانس اور خیالات کے درمیان بھٹکنا بند کر دے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ پچھلے سٹیجز میں تو ہم خلفشار کو آنے اور جانے دیتے تھے، ان سے لڑتے نہیں تھے۔ اب حکمت عملی بدل گئی ہے۔ اب ہم بورڈ روم کو جان بوجھ کر ایک خاص کام میں اتنا مصروف کر دیں گے کہ دوسرے ذیلی ذہنوں، خاص طور پر سوچ پیدا کرنے والوں کے لیے اپنی رپورٹ پیش کرنے کی گنجائش ہی نہ بچے۔ یعنی آپ سسٹم کو جان بوجھ کر مثبت معلومات سے اوورلوڈ کر رہے ہیں تاکہ غیر ضروری معلومات باہر رہ جائیں؟ بالکل، کیا خوب پکڑا آپ نے۔ یہ تو بہت دلچسپ حکمت عملی ہے۔ تو اس کے لیے کتاب میں کون سی تکنیک تجویز کی گئی ہے؟ اس کے لیے پورے جسم سے سانس لینے یعنی ہول باڈی بریدنگ کی مشق ہے۔ پورے جسم سے سانس لینا، یہ اسٹیج 5 میں سیکھی گئی باڈی سکیننگ کی مشق سے کیسے مختلف ہے؟ یہ اسی کی ایک جدید شکل ہے۔ باڈی سکین میں آپ توجہ کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے پر لے جاتے ہیں، ہے نا؟ جی۔ اس مشق میں آپ اپنی توجہ کو صرف ناک پر مرکوز کرنے کے بجائے جان بوجھ کر بے وقت پورے جسم میں پھیلاتے ہیں۔ پورے جسم میں ایک ساتھ؟ جی، ایک ساتھ۔ آپ بیک وقت اپنے پیروں، ٹانگوں، دھڑ، بازوؤں اور سر میں سانس کے ساتھ پیدا ہونے والی لطیف ترین حصوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں شاید کچھ محسوس نہ ہو، لیکن مشق کے ساتھ آپ کو پورے جسم میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ یا توانائی کا بہاؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سانس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی توجہ کا دائرہ اتنا وسیع کر لیتے ہیں کہ اس میں پورا جسم سما جائے۔ بالکل، جب آپ بیک وقت پورے جسم میں ہونے والے سانس کے ان لاتعداد احساسات کا واضح طور پر مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے شعوری بورڈ روم میں کوئی اضافی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اچھا؟ امتیازی ذہن جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے، لیکن اندر اتنی اہم میٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ اس کی آواز سنی نہیں جاتی۔ کچھ دیر بعد وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو پچھلے سارے ہدایات کے بالکل الٹ لگ رہا ہے۔ اب تک تو ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ خیالات سے لڑنا نہیں، انہیں بس آنے اور جانے دینا ہے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کرنا ہے۔ یہ تضاد کیوں؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ کیا ہم کوئی غلطی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تضاد نہیں بلکہ مہارت کا اگلا درجہ ہے۔ دیکھیں، پہلے آپ خیالات کو پہچاننا اور ان سے الجھے بغیر انہیں جانے دینا سیکھتے ہیں۔ جی۔ لیکن اب آپ اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی توجہ کو اتنا مستحکم اور بھرپور کر سکتے ہیں کہ خلفشار پیدا ہی نہ ہوں۔ یہ نظر انداز کرنا دبانے یا لڑنے کے معنوں میں نہیں ہے۔ آپ ان سے نفرت نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بس اپنی توجہ کو کسی زیادہ دلچسپ اور جامع چیز یعنی پورے جسم کے احساسات پر مرکوز کر رہے ہیں۔ خیالات غیر اہم ہو کر خود ہی پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو پورے جسم سے سانس لینا خلفشار کو باہر رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے، لیکن کتاب میں سٹیج 6 کے ایک اور اہم مقصد کا ذکر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف خلفشار کو روکنا کافی نہیں، ہمیں کچھ اور بھی تیار کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی، اور یہ شاید اس اسٹیج کا سب سے اہم اور گہرا پہلو ہے۔
دوسرا مقصد ہے ماورائے ادراکی باطنی آگاہی، یعنی میٹا کوگنیٹو انٹروسپیکٹیو اویئرنیس کو فروغ دینا۔ یہ نام تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے، ہاں، نام تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کا تصور بہت خوبصورت ہے۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یہ عام باطنی آگاہی سے کیسے مختلف ہے؟ ہم تو پہلے سے ہی اپنے خیالات اور احساسات سے آگاہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، تصور کریں آپ ایک فلم دیکھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عام آگاہی کا مطلب ہے کہ آپ کہانی کے کرداروں اور واقعات سے واقف ہیں، آپ فلم میں کھوئی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ لیکن ماورائے ادراکی آگاہی یہ ہے کہ آپ کو اچانک یہ احساس ہو کہ میں تو ایک سنیما میں بیٹھی فلم دیکھ رہی ہوں۔ آپ کو اسکرین، اپنے آس پاس کے لوگ اور پروجیکٹر کی آواز بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ واہ! مطلب آپ صرف کہانی میں نہیں بلکہ کہانی دیکھنے کے عمل سے بھی آگاہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یہی ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام باطنی آگاہی یہ ہے کہ آپ کو خیال آتا ہے مجھے کل ایک کام کرنا ہے، اور آپ اس سوچ کے مواد سے آگاہ ہیں۔ جی۔ ماورائے ادراکی آگاہی یہ ہے کہ آپ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اس وقت سوچنے کا عمل ہو رہا ہے۔ آپ سوچ کے مواد میں نہیں بلکہ سوچنے کے عمل کو، خود ذہن کی سرگرمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہ لمحہ ہے جب مراقبے کے دوران اچانک احساس ہوتا ہے کہ میرا ذہن آج بہت بے چین ہے یا میری توجہ بار بار بھٹک رہی ہے۔ آپ صرف بے چینی محسوس نہیں کر رہی بلکہ آپ بے چینی کے پیٹرن کو، ذہن کی مجموعی حالت کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ تو گیم چینجر ہے۔ یہ واقعی گیم چینجر ہے۔ آپ ایک اونچی جگہ سے پورے منظر کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر صرف اپنے آس پاس کی چند چیزوں کو دیکھیں۔ کتاب میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ صلاحیت آپ کو ذہن کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے جب ذہن سانس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مطلب آپ بیک وقت دو سطحوں پر کام کر رہی ہوتی ہیں؟ جی، آپ کی توجہ سانس پر ہے لیکن آپ کی آگاہی خود توجہ دینے کے عمل پر ہے۔ یہ صلاحیت پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مراقبے میں ہماری مدد کیسے کرتی ہے؟ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ آپ کو حقیقی وقت میں اپنے ذہن کو منظم کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب خلفشار بننا شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کی توجہ پر حاوی ہو۔ اچھا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کب غنودگی آ رہی ہے اور اسے شروع میں ہی روک سکتے ہیں۔ آپ اپنی توجہ کے دائرہ کار کو اپنی مرضی سے تنگ یا وسیع کر سکتے ہیں۔ مختصراً، آپ اپنے ذہن کے ڈرائیور نہیں بلکہ ایک ماہر پائلٹ بن جاتے ہیں جو اپنے جہاز کے ہر پرزے اور ہر میٹر سے واقف ہے۔ تو اگر میں اس سب کو اکٹھا کروں، سٹیج 6 ایک ڈبل ایکٹ کی طرح ہے۔ ایک طرف ہم پورے جسم سے سانس لینے کی تکنیک استعمال کر کے اپنی توجہ کو اتنا تیز اور جامع بناتے ہیں کہ لطیف خلفشار کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ جی ہاں، یہ خصوصی توجہ کا حصول ہے۔ اور دوسری طرف اسی مستحکم توجہ کے دوران ہم ایک نئی صلاحیت کو فروغ دیتے ہیں، اپنے ذہن کی اندرونی کارکردگی کو براہ راست دیکھنے کی صلاحیت، جسے ماورائے ادراکی آگاہی کہتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور جب آپ ان دونوں مہارتوں میں کمال حاصل کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی توجہ بغیر کسی رکاوٹ کے قائم رہتی ہے اور آپ بے وقت اپنے ذہن کی حالت سے بھی پوری طرح باخبر رہتے ہیں، تب آپ دوسرا سنگ میل عبور کر لیتے ہیں۔ اور آپ ایک ماہر مراقبہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو واقعی ذہن کے پردے ہٹانے والی تھی۔ ہم نے نہ صرف یہ سمجھا کہ ہمارا ذہن ایک واحد ہستی نہیں بلکہ بہت سے حصوں کا ایک پیچیدہ نظام ہے، بلکہ ہم نے اس نظام کو بہتر بنانے کی عملی تکنیکیں بھی سیکھیں۔ یہ سٹیج واقعی ایک پل کی طرح ہے۔ یہ مستحکم توجہ یعنی کنسنٹریشن اور گہری بصیرت یعنی انسائٹ کے درمیان ایک رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر مراقبے کے آنے والے تمام گہرے اور ٹرانسفارمیٹیو تجربات تعمیر ہوں گے۔ تو یہ صرف خلفشار پر قابو پانے کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ اپنے ذہن کا مالک بننے کے بارے میں ہے۔ اور ہمارے اگلے حصے میں ہم سٹیج 7 کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ایک عبوری مرحلہ ہے جہاں توجہ بغیر کسی کوشش کے مستحکم ہو جاتی ہے اور ذہن سکون اور وضاحت کی ایک نئی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں ہم خود شعور کی نوعیت کا جائزہ لینا شروع کریں گے۔ جی۔ اور آج ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں جو مائنڈ سسٹم کے ماڈل سے پیدا ہوتی ہے۔
اگر میں ذہن کے بورڈ روم کا چیئرپرسن نہیں ہے اور تمام فیصلے اور ارادے بہت سے ذیلی ذہنوں کے اجتماعی اتفاق رائے سے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر وہ کون ہے جو اس پورے عمل کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ یہ ماورائے ادراکی آگاہی رکھنے والی ہستی کون ہے؟ ہم مراقبے کے اس مقام کی بات کریں گے جہاں سالوں کی محنت اور کوشش وہ اچانک ایک بے ساختہ بہاؤ میں بدل جاتی ہے۔ وہ مقام جہاں کوشش بے محنتی بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ خیال ہی اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے۔ ہم کتاب دا مائنڈ ایلومینیٹڈ کی رہنمائی میں مرحلہ 7 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے خصوصی توجہ اور ذہن کا اتحاد۔ جی۔ اور کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک مشق کرنے والا ماہر سے دھونی یعنی ایڈیپٹ بننے کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی چھلانگ ہے، اور اسی لیے اس کے ساتھ ہم 7ویں وقفے یعنی 7th انٹرلوڈ پر بھی بات کریں گے، جو اس مرحلے کے تجربات کو ایک گہری فلسفیانہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ ذہن اور شعور کی نوعیت پر ایک ایسی بحث چھیڑتا ہے جہاں قدیم دانش اور جدید نیورو سائنس ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی نظر آتی ہیں۔ چلیں تو پھر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مرحلہ 7 کا جو بنیادی مقصد کتاب میں لکھا ہے وہ ہے بے محنت مستقل خصوصی توجہ اور طاقتور ذہن سازی۔ جی یہاں سب سے اہم لفظ میرے خیال میں بے محنت ہے۔ بالکل۔ اس سے پہلے کے تمام مراحل میں تو مسلسل کوشش اور جد و جہد کا ذکر تھا۔ یہاں آ کر اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ اس بے محنتی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہی اس مرحلے کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے مشق کرنے والے کو ایک پہلوان کی طرح مسلسل لڑنا پڑتا ہے۔ بالکل لڑنا پڑتا ہے، خلاف شار سے، غنودگی سے، توجہ ہٹی اسے واپس لاؤ، ذہن بھٹکا اسے پکڑ کر لاؤ۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ صحیح۔ مرحلہ 7 میں یہ کوشش ایک خودکار، ایک آٹومیٹک عمل میں بدل جاتی ہے، آٹومیٹک۔ اور اس کی وجہ ہے ایک خاص کیفیت کا پیدا ہونا، جسے کتاب ذہنی لچک یا مینٹل پلانسی کہتی ہے۔ ایک منٹ، ذہنی لچک، یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ذہن کے مختلف حصے ہوتے ہیں، کیا یہ ان حصوں سے متعلق ہے؟ بالکل، اسے اس طرح سمجھیں کہ ہمارا ذہن ایک کمیٹی کی طرح ہے۔ اس میں بہت سے ممبران ہیں اور سب کی اپنی اپنی رائے ہے۔ اچھا۔ ایک حصہ ماضی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے، دوسرا مستقبل کی فکر میں ہے، تیسرا جسمانی بے چینی پر توجہ دے رہا ہے۔ مراقبے کے شروعات میں ہم ان سب کو زبردستی ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہنی لچک وہ مقام ہے جب یہ تمام ممبران آپس کی لڑائی چھوڑ کر ایک ہی مقصد پر متفق ہو جاتے ہیں، وہ سب ایک ٹیم بن جاتے ہیں۔ یعنی ذہن کے اندرونی خانہ جنگی ختم ہو جاتی ہے۔ بینا، وہ حصہ جسے کتاب امتیازی ذہن یعنی ڈسکریمنیٹنگ مائنڈ کہتی ہے، جو ہر وقت تجزیہ کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے، مطلب ذہنی باتوں والا حصہ، وہ مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ واہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن اپنے خلاف جد و جہد کرنے کے بجائے ایک ہم آہنگ اکائی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب آپ کو توجہ کو سانس پر رکھنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی رہتی ہے۔ وہ خود بخود وہاں ٹکی رہتی ہے۔ مشق کا کردار کرنے سے ہونے میں بدل جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ایک انقلابی تبدیلی ہے، لیکن کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس مرحلے پر جب ذہن اتنا پرسکون اور متحد ہوتا ہے تو کچھ بہت عجیب و غریب احساسات اور غیر ارادی جسمانی حرکات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، اور یہ اکثر نئے مشق کرنے والوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ ان مظاہر کو پی ٹی کہتے ہیں، PITI۔ پی ٹی۔ جی، یہ کتاب میں استعمال ہونے والی ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے۔ اسے توانائی کی حرکت یا ایلومینیشن فینومینا بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے حواس گہرائی سے پرسکون ہو رہے ہیں اور ذہنی نظام خود کو ریکیلیبریٹ کر رہا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گے؟ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جسم میں جھنجھناہٹ، جلد پر جیسے چونٹیاں رینگ رہی ہوں، جسم کے کسی حصے پر اچانک دباؤ کا احساس، اچھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے تیز روشنیاں نظر آنا یا اندرونی آوازیں سنائی دینا، یا تک کہ جسم خود بخود ہلکا ہلکا جھول بھی سکتا ہے۔
لیکن ایک عام انسان کے لیے یہ تجربات تو بہت ڈراؤنے بھی ہو سکتے ہیں. مطلب بند آنکھوں کے پیچھے روشنیاں یا جسم کا خود بخود ہلنا. جی بالکل. کتاب اس خوف سے نمٹنے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا صرف نظر انداز کرنا کافی ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. کتاب کا مشورہ بہت عملی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی خرابی نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ سسٹم زیادہ طاقتور ہو رہا ہے. اچھا. یہ ایسا ہے جیسے آپ کے دماغ کا سرکٹ بورڈ اپ گریڈ ہو رہا ہو اور اس عمل میں کچھ چنگاریاں یا عجیب سگنلز نظر آتے ہیں. صحیح. ان سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں تسلیم کریں، ان کا خیر مقدم کریں اور پھر اپنی توجہ واپس سانس پر لے آئیں. ان میں الجھنا، ان کا تجزیہ کرنا یا ان سے ڈرنا وہ آپ کو راستے سے بھٹکا دے گا. بالکل. وہ آپ کو مشق کے اصل مقصد سے بھٹکا دے گا. یہ مختصر اور غیر متوقع لہروں کی طرح آتے ہیں اور خود ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں ایک مثبت نشانی کے طور پر دیکھنا ہے اور ان میں الجھنا نہیں ہے. اسی سلسلے میں ایک اور چیز جو مرحلہ 4 میں بھی تھی، ذہن کی تطہیر یعنی پیوریفیکیشن آف مائنڈ، وہ یہاں دوبارہ اور زیادہ شدت سے سامنے آ سکتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے. جیسے جیسے ذہن متحد اور پرسکون ہوتا ہے، سطح کا شور ختم ہو جاتا ہے. جب سطح کا شور ختم ہوتا ہے تو آپ کو گہرائی میں موجود چیزیں سنائی دینے لگتی ہیں. لاشعور میں دبے ہوئے گہرے مواد جیسے بہت مضبوط جذبات، بچپن کی کوئی بھولی ہوئی تکلیف دہ یاد یا پریشان کن تصویریں اچانک سطح پر آ سکتے ہیں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذہن اب ان چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل. ذہن اب اتنا مضبوط اور مستحکم ہو چکا ہے کہ وہ ان پرانے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے، ان جذبات یا یادوں میں بہہ جانے کے بجائے ان کا مشاہدہ کرنا؟ بالکل وہی. طریقہ کار تبدیل نہیں ہوتا، صرف مواد کی گہرائی بڑھ جاتی ہے. ان سے نمٹنے کا طریقہ وہی ہے جو مرحلہ 4 میں تھا. ذہن سازی کے ذریعے ان کا مشاہدہ کریں، ان پر کوئی لیبل نہ لگائیں، ان پر رد عمل ظاہر نہ کریں اور انہیں گزر جانے دیں. یہ ذہن کے ان حصوں کو ٹھیک کرنے کا ایک قدرتی عمل ہے جنہیں توجہ اور قبولیت کی ضرورت ہے. اس عمل سے گزر کر ہی ہم ان سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں. اچھا، تو جب ذہن اس طرح متحد ہو جاتا ہے، اندرونی شور ختم ہو جاتا ہے اور گہرائی سے صفائی کا عمل بھی چل رہا ہوتا ہے، تو پھر بچتا کیا ہے؟ اچھا سوال ہے. کتاب کہتی ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب آپ پہلی بار ذہن کے کام کرنے کے اصل طریقے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کسی گاڑی کے انجن کا شور بند ہونے کے بعد اس کے پرزوں کو حرکت کرتے دیکھنے جیسا ہے. کیا خوبصورت انالوجی دی ہے آپ نے. بالکل یہی بات ہے. اور یہیں سے ہم 7ویں وقفے میں داخل ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی. جب ذہن خاموش ہوتا ہے تو وہ خود کو ظاہر کرتا ہے. یہاں مصنف ایک انقلابی ماڈل پیش کرتے ہیں. ان کے مطابق شعور کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، کوئی ایک چیف ایگزیکٹو نہیں جو سب کچھ کنٹرول کر رہا ہو. تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ لاشعوری ذہن کے کئی چھوٹے چھوٹے ذیلی ذہنوں یعنی سب مائنڈز کی مشترکہ قبولیت کا نتیجہ ہے. ذیلی ذہن اور مشترکہ قبولیت، یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے. اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کتاب میں ایک بہترین انالوجی دی گئی ہے. شعور کو ایک بورڈ روم کی طرح تصور کریں. اچھا، ایک بورڈ روم؟ جی. اس بورڈ روم میں بہت سے ماہرین یعنی ذیلی ذہن بیٹھے ہیں. ایک ماہر کا کام دیکھنا ہے، دوسرے کا سننا، تیسرے کا یادداشت سے معلومات نکالنا اور چوتھے کا جذبات پیدا کرنا. ٹھیک ہے. جب کوئی معلومات جیسے ایک سیب کی تصویر اس بورڈ روم میں پیش کی جاتی ہے تو یہ تمام ماہرین مل کر اسے پروسیس کرتے ہیں. ان سب کی مشترکہ سمجھ اور معلومات کے تبادلے سے جو تجربہ پیدا ہوتا ہے وہی ہمارا شعوری تجربہ ہے. مطلب کوئی ایک باس نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی عمل ہے. بالکل، ایک اجتماعی عمل ہے. واہ. اور اس بورڈ روم میں، اس ماڈل میں بیانیہ ذہن یعنی نیریٹنگ مائنڈ کا کیا کردار ہے؟ یہ مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا. بیانیہ ذہن اس بورڈ روم کا سیکریٹری ہے. یہ ایک بہت خاص ذیلی ذہن ہے. سیکریٹری؟ جی. یہ شعور میں آنے والے تمام بکھرے ہوئے تجربات کو لیتا ہے اور انہیں ایک مربوط، سمجھ میں آنے والی کہانی میں پروتا ہے. مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر آپ ٹریفک میں پھنسے ہیں. ایک تجربہ ہے گاڑی کا ہارن، دوسرا گرمی کا احساس، تیسرا غصے کا خیال.
یہ 3 الگ الگ احساسات ہیں۔ صحیح۔ بیانیہ ذہن ان سب کو جوڑ کر کہانی بناتا ہے۔ میں ہمیشہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ بات یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، یعنی کہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں وہ حقیقت میں موجود نہیں، بلکہ صرف ایک کہانی ہے جو میرا ذہن سنا رہا ہے۔ بالکل۔ مطلب ہماری پوری زندگی کی کہانی جس میں ہم خود کو ہیرو یا مظلوم سمجھتے ہیں، وہ صرف ذہن کا ایک فنکشن ہے جو چیزوں کو ترتیب دے رہا ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی شناخت پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ یہ کہانی میں یعنی سیلف اور وہ یعنی ادر کے خیالی کرداروں کو جنم دیتی ہے تاکہ تجربات کو منظم کیا جا سکے۔ خیالی کردار؟ جی، حقیقت میں جیسا کہ کتاب واضح کرتی ہے، ہم کبھی بھی میں یا وہ کا براہ راست تجربہ نہیں کرتے۔ ہم صرف تصاویر، تصورات اور احساسات کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہمارا خود کا احساس دراصل بیانیہ ذہن کی ایک تخلیق ہے۔ صرف ایک تخلیق؟ ایک کہانی جو ذہن کو متحد رکھنے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مراقبے میں جب یہ بیانیہ ذہن پرسکون ہوتا ہے تو پہلی بار ہمیں میں کے بغیر خالص تجربے کی جھلک ملتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا مقطر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس میں کو ہم اپنی شناخت سمجھتے ہیں وہ ایک ذہنی تعمیر ہے۔ اچھا، اگر یہ تجربہ ایک کہانی ہے تو یہ کہانی بنتی کیسے ہے؟ کتاب شعور کے لمحات یعنی مومنٹس آف کانشسنس کے ماڈل پر بھی بات کرتی ہے۔ جی، یہ ماڈل کہتا ہے کہ ہمارا تجربہ جامد نہیں ہے، بلکہ یہ لمحہ بلمحہ تخلیق ہوتا ہے۔ لمحہ بلمحہ؟ اسے ایک فلم کی طرح سمجھے جو اصل میں ہزاروں ساکن تصویروں یعنی فریمز سے مل کر بنتی ہے۔ صحیح۔ ہمیں ایک مسلسل حرکت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ الگ الگ فریمز کا تیز بہاؤ ہے۔ مراقبے میں ہم ان الگ الگ فریمز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ فریمز یا لمحات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ کتاب کے مطابق شعور کے 7 قسم کے لمحات ہوتے ہیں۔ 5 ہمارے حواس سے متعلق ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ ہر حس کا اپنا ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اور چھٹا ذہنی حس کہلاتا ہے، جس میں خیالات، جذبات اور یادیں جیسے ذہنی مواد شامل ہیں۔ تو یہ تو 6 الگ الگ دھاروں کی طرح ہو گیا، ایک دیکھنے کی، ایک سننے کی، ایک سوچنے کی۔ لیکن ہمیں تو سب کچھ ایک ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان سب کو جوڑتا کون ہے؟ بہترین سوال۔ 7واں لمحہ جسے بائنڈنگ شعور یعنی بائنڈنگ کانشسنس کہتے ہیں، یہی کام کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ ان تمام الگ الگ لمحات کو آپس میں جوڑ کر ایک مربوط واحد تجربہ تخلیق کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیانیہ ذہن کہانی بناتا ہے۔ یہ ان تمام دھاروں کو ایک دریا میں بدل دیتا ہے۔ اور کتاب میں غیر محسوس لمحات کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان محسوس کرنے والے لمحات کے درمیان غیر محسوس لمحات یعنی نان پرسیونگ مائنڈ مومنٹس بھی ہوتے ہیں۔ مطلب خالی لمحات؟ جی، یہ وہ انتہائی مختصر وقفے ہیں جب ذہن میں کوئی مواد نہیں ہوتا، وہ خالی ہوتا ہے۔ یہ فلم کے فریمز کے درمیان کا سیاہ حصہ ہیں۔ ان لمحات کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے، ہم اتنی ہی زیادہ غنودگی یعنی ڈلنس اور ذہنی دھندلاپن محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ مراقبے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ان غیر محسوس لمحات کو کم کرتا ہے، جس سے ذہن کی توانائی اور وضاحت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی ذہنی فلم زیادہ روشن اور ہائی ڈیفینیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارا تجربہ لمحوں پر مشتمل ہے اور ہمارا خود کا احساس ایک کہانی ہے، تو اس کے ہماری روزمرہ زندگی کے لیے کیا مضمرات ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم ٹھوس حقیقت اور ایک ٹھوس خود سمجھتے ہیں، وہ دراصل ذہن کے اندر لمحہ بہ لمحہ تخلیق ہونے والا ایک متحرک اور مسلسل بہنے والا عمل ہے۔ کچھ بھی ٹھوس یا مستقل نہیں ہے۔ بالکل، اور مراقبے کے ذریعے خاص طور پر مرحلہ 7 اور اس سے آگے ہم اس عمل کو براہ راست دیکھنا اور اس پر اثر انداز ہونا سیکھتے ہیں۔ ہم کہانی لکھنے والے یا کہانی کے کردار کے بجائے کہانی بننے کے عمل کا مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بالکل، اس سے ہمیں اپنی کہانی کو بدلنے کی بے پناہ آزادی ملتی ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ مرحلہ 7 کوشش سے بے محنتی کی طرف ایک اہم منتقلی ہے جو ذہنی لچک اور ذہن کے اتحاد کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مشق ایک بوجھ کے بجائے ایک خوشگوار بہاؤ بن جاتی ہے۔ جی، اور اس عمل کے دوران ذہن کی تطہیر اور پیتھی جیسے مظاہر عام ہیں، جو کہ مشق کی گہرائی کی علامت ہے۔
اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ذہنی اتحاد ہمیں شعور کی گہری نوعیت سے روشناس کراتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا خود کا احساس کس طرح ایک کہانی ہے جو ہمارا ذہن خود کو سناتا ہے۔ اور حقیقت کا تجربہ لمحہ بلمحہ کیسے تخلیق ہوتا ہے۔ بالکل، یہ صرف فلسفہ نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے مراقبے میں براہ راست محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر خود کا احساس ایک تخلیق ہے، ایک کہانی ہے جسے ہم لاشعوری طور پر دہراتے رہتے ہیں، تو اس کہانی کو شعوری طور پر دوبارہ لکھنے کے کیا امکانات ہیں؟ جب ذہن کے متحارب حصے متحد ہو جاتے ہیں تو حقیقت کا تجربہ کیسے بدل جاتا ہے؟ ہماری اگلی گفتگو میں ہم اسی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ ہم دھنی مراقب یعنی اڈیپٹ میڈیٹیٹر کے مراحل 8 اور 9 کا جائزہ لیں گے، جہاں مراقبے کی خوشی اور گہرا سکون ایک نیا معمول بن جاتے ہیں اور حقیقت کی نوعیت مزید واضح ہوتی ہے۔ ہم مراقبے کے اس سفر میں اب سمجھے کہ چوٹی کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ سلسلے کا 5واں حصہ ہے، جہاں ہم ایک ماہر پریکٹیشنر کے تجربات کی گہرائی میں اتریں گے، خاص طور پر 8ویں اور 9ویں مرحلے کا جائزہ لیتے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ ہم اب ایک ایسے علاقے میں ہیں جسے ذرائع ماہر پریکٹیشنر کا درجہ دیتے ہیں۔ یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مطلب اب نئی ٹیکنیک سیکھنے کی بات نہیں رہی، بلکہ ذہن خود کو ایک نئے انداز میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت بڑا تصور ہے، ذہن کا اتحاد۔ اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ جی، یہ واقعی ان مراحل کی بنیاد ہے۔ ذہن کا اتحاد یا یونیفیکیشن آف مائنڈ کا تصور بہت بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ذہن کوئی ایک ٹھوس چیز بن جاتا ہے، بلکہ اسے ایسے سمجھیں کہ ہمارے ذہن کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے ذیلی ذہن یا سب مائنڈز ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اپنی مرضی اور اپنی توجہ ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے ہمارے اندر کئی آوازیں ہوتی ہیں جو الگ الگ باتیں کر رہی ہوتی ہیں؟ عام حصے ایک مقصد کے لیے ہم آہنگی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایک ماہر آرکیسٹرا کی طرح، جس کا ہر سازندہ ایک ہی دھن بجا رہا ہو، اور یہی ہم آہنگی ان تمام غیر معمولی تجربات کو جنم دیتی ہے جن پر ہم آج بات کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے اندرونی خلفشار کا خاتمہ ہے، جیسے ذہن میں چلنے والی ساری بحثیں وہ ایک دم خاموش ہو جائیں۔ بالکل، اور اسی اتحاد کا پہلا پھل 8ویں مرحلے میں نظر آتا ہے، جسے ذرائع ذہنی لچک یا مینٹل پلائنسی کہتے ہیں۔ ذہنی لچک؟ جی، اس مرحلے کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ایک باغبان کی مثال ہے۔ 7ویں مرحلے تک آپ نے زمین تیار کی، بیج بوئے اور پودوں کو پانی دیا، مطلب بہت محنت کی۔ 8ویں مرحلے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، پودے خود بخود پھل دینے لگتے ہیں۔ واہ! یہی ذہنی لچک ہے۔ آپ کا ذہن بغیر کسی کوشش کے وہ کام کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ مستحکم توجہ اور ذہن سازی اب عادت بن چکی ہوتی ہے۔ بغیر کوشش کے، یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا 8ویں مرحلے کا مقصد صرف یہی ہے کہ توجہ آسانی سے لگ جائے؟ نہیں، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اصل ہدف اور ایک بہت بڑا سنگ میل حواس کا مکمل سکون ہے۔ حواس کا سکون؟ جی، حواس کا مکمل سکون۔ اس کا مطلب ہے کہ مراقبے کے دوران آپ کی 5 جسمانی حصے دیکھنا، سننا، سونبھنا، چکھنا، چھونا اور یہاں تک کہ 6ٹھی حص یعنی سوچنے والا ذہن وہ عارضی طور پر پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ 1 منٹ رکیں۔ حواس کا مکمل طور پر پرسکون ہو جانا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ سنائی یا دکھائی نہیں دیتا؟ یہ تو تھوڑا خوفناک لگتا ہے۔ کیا یہ نیند کی طرح ہے یا کسی بے ہوشی کی کیفیت کی طرح؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، یہ بالکل بے ہوشی نہیں ہے۔ آپ مکمل طور پر بیدار اور ہوش میں ہوتے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ۔ اچھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹ کر مکمل طور پر اندر مرکوز ہو جاتی ہے۔ لیکن اور یہ اہم ہے کہ یہ عمل ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتا۔ اچھا؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ حسی ذہن نظر انداز کیے جانے پر مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک شور مچاتے بچے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں تو وہ اور زیادہ شور مچاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس مزاحمت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتابوں میں کچھ بڑی عجیب باتوں کا ذکر ہے جو اس مرحلے پر ہوتی ہیں۔
جی ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جو بہت سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اس مزاحمت کی وجہ سے غیر معمولی جسمانی احساسات، غیر ارادی حرکات اور جسم میں توانائی کی بہت مضبوط لہریں محسوس ہو سکتی ہیں۔ توانائی کی لہریں؟ جی، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ذہن خود کو گہرائی سے دوبارہ منظم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر بصری حس پر ایک اندرونی روشنی چھا سکتی ہے جسے نمٹا کہتے ہیں۔ نمٹا؟ جی، اور سماعی حس کو ایک اندرونی آواز سنائی دے سکتی ہے، جیسے بھن بھناہٹ یا گھنٹیوں کی آواز یا ہوا کی سرسراہٹ۔ اور یہ جو غیر ارادی حرکات اور توانائی کی لہریں، ذرائع میں اس کی کوئی مثال ہے؟ کیا یہ ایسا ہے کہ مراقبہ کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ خود بخود اٹھ جائے، یا یہ تو فلموں ہی ایسا لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ جسم میں جھٹکے لگ سکتے ہیں یا جسم خود بخود ہلکا ہلکا جھول سکتا ہے۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک مثبت نشانی ہے کہ توانائی کے پرانے بلاکس ختم ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم تبدیلی جسمانی احساسات میں آتی ہے۔ درد، بے چینی یا تکلیف کے احساسات کی جگہ ایک گہرے خوشگوار سکون کا احساس لے لیتا ہے۔ اسی کو جسمانی لچک یا فزیکل پلائنسی کہتے ہیں۔ تو جسمانی لچک کا عملی مطلب یہ ہوا کہ آپ گھنٹوں تک بغیر ہلے جلے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کی ٹانگ نہیں سوئے گی یا کمر میں درد نہیں ہوگا؟ بالکل یہی، جسم ایک رکاوٹ بننے کے بجائے مراقبے میں ایک ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور شاندار چیز ملتی ہے، جسمانی لچک کی خوشی۔ خوشی؟ جی، یہ جسمانی لذت اور راحت کا ایک ایسا زبردست احساس ہے جو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مراقبہ جدوجہد سے نکل کر ایک انتہائی پرلطف تجربہ بن جاتا ہے۔ تو جسم میں یہ خوشگوار سکون اور لذت کا احساس، کیا اسی کو ذرائع پیتی کہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ خوشی اس مرحلے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ پیتی یعنی مراقبے کی خوشی، یہ ذہن کے اتحاد کے عمل کا براہ راست نتیجہ ہے۔ تھیرواڈا بدھ مت کی روایت اس خوشی کے 5 بتدریج درجات بیان کرتی ہے۔ 5 درجات؟ اچھا۔ جی، پہلے 3 درجات زیادہ تر حواس کے پرسکون ہونے اور توانائی کے ہلکے مظاہر سے متعلق ہے، لیکن چوتھا درجہ جسے خوشی سے بھرپور کہا جاتا ہے وہ 8ویں مرحلے کی خاصیت ہے۔ خوشی سے بھرپور، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں شدید جسمانی لچک، ہوا میں تیرنے کا احساس اور طاقتور بے قابو توانائی کی لہریں شامل ہیں۔ بے قابو؟ جی، جسم اچانک جھٹکے کھا سکتا ہے یا بے ساختہ ہل سکتا ہے۔ یہ بہت شدید ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک صفائی کا عمل ہے۔ تو مراقبہ صرف پرسکون بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر یہ ایک رولر کوسٹر کی طرح ہو سکتا ہے جس میں توانائی کی شدید لہریں اور ہوا میں تیرنے کا احساس ہو۔ یہ تو بالکل ہی مختلف تصویر ہے۔ یہ بالکل ایک رولر کوسٹر جیسا ہو سکتا ہے، اور یہیں پر بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھے درجے میں تو بے قابو توانائی کی لہریں ہیں، تو 5ویں درجے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے یا آخرکار قابو میں آ جاتا ہے؟ 5ویں درجے میں یہ قابو میں آ جاتا ہے۔ اسے پھیل جانے والی پیتی کہتے ہیں۔ یہ 8ویں مرحلے پر مکمل مہارت کی علامت ہے۔ یہاں توانائی کی لہریں ہموار اور خوشگوار ہو جاتی ہیں، اور خوشی کا احساس شدت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مستحکم ہوتا ہے۔ مستحکم؟ جی، ایک پرسکون سمندر کی طرح جس کی سطح کے نیچے گہری طاقت ہو۔ یہی وہ حالت ہے جو 9ویں مرحلے میں داخلے کا دروازہ ہے۔ تو آپ 8ویں مرحلے میں مہارت حاصل کر کے 9ویں مرحلے میں اس شدید پھیل جانے والی خوشی کی حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں کیا چیلنج ہے؟ مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ منزل پر پہنچ گئے ہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور یہی 9ویں مرحلے کا مرکزی چیلنج ہے۔ آپ اس شدید پھیل جانے والی خوشی کی حالت میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس منزل آ گئی، لیکن ذرائع خبردار کرتے ہیں کہ یہ خوشی خود ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ رکاوٹ؟ خوشی رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے؟
اس کی شدت اتنی زیادہ اور پرجوش ہوتی ہے کہ یہ توجہ بھٹکانے لگتی ہے۔ یہ کیسے توجہ بھٹکا سکتی ہے؟ اگر آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا؟ یہ ایک بے چین قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے اندر ایک شدید خواہش پیدا کر سکتی ہے کہ اٹھو اور جا کر کسی کو بتاؤ کہ تم نے کیا حاصل کر لیا ہے۔ اچھا، یا یہ غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے کہ بس یہی منزل ہے، میں روشن ضمیر ہو گیا ہوں۔ یہ جوش و خروش آپ کو مراقبے کی گہرائی سے باہر کھینچ لاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایسی خلفشار کو کیسے سنبھالتے ہیں جو اتنی اچھی محسوس ہوتی ہے؟ طریقہ بہت سادہ لیکن مشکل ہے۔ آپ اسے دبانے یا ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ بس اس سے مکمل طور پر واقف رہتے ہیں۔ بس واقف رہنا ہے؟ جی، آپ بار بار اس حالت میں داخل ہوتے ہیں اور اس میں ٹھہرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے ابتدائی جوش و خروش کو خود ہی ختم ہونے دیا جائے۔ جب آپ اس کے ساتھ بار بار بیٹھتے ہیں تو اس کی نیاپن ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے کسی نئی چیز کا جوش آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بالکل، اس کی بے چینی اور ہلچل پرسکون ہو جاتی ہے اور یہ دو نئی زیادہ گہری خصوصیات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سکون یعنی ٹرینکولیٹی اور توازن یعنی ایکوانیمٹی۔ سکون اور توازن۔ جی، بے چین خوشی ایک گہری اور پرسکون خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تو اس سارے عمل کو تیز کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے یا آپ کو بس انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ جوش و خروش خود ہی ٹھنڈا ہو جائے؟ ذرائع میں جھان یعنی جھاناس کا ذکر ملتا ہے، کیا وہ یہاں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ جی، جھان یہاں ایک بہت طاقتور اوزار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جھان گہرے مراقبے کی حالتیں ہیں جنہیں آپ جدید دور کی زبان میں فلو سٹیٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک طرح کے ٹریننگ گراؤنڈز ہیں۔ ٹریننگ گراؤنڈز؟ جی، 8ویں مرحلے میں آپ روشن جھان یا لیومینس جھاناز کی مشق شروع کر سکتے ہیں۔ روشن جھان، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی توجہ کا مرکز اس اندرونی روشنی یا نمتا کو بناتے ہیں جو حواس کے پرسکون ہونے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اوہ، وہ روشنی جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ جی وہی، اس روشنی پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ بیرونی حسی معلومات سے مکمل طور پر دستبردار ہو جاتے ہیں اور بہت گہری یکسوئی حاصل کرتے ہیں۔ ان جھان کی مشق کرنے سے ذہن کو ان پرسکون خوشی اور توازن کی حالتوں کی عادت پڑ جاتی ہے جو 9ویں مرحلے کا اصل ہدف ہے۔ یعنی یہ ذہن کو پہلے سے تیار کر دیتے ہیں؟ بالکل، مثال کے طور پر تیسرے روشن جھان کی کیفیت کو 9ویں مرحلے کے آخر میں حاصل ہونے والی پرسکون متوازن خوشی سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ذہن کے لیے ایک سیمولیٹر ہے۔ آپ اسے پہلے سے ہی اس کیفیت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ ذہن کو سکھاتا ہے کہ جوش و خروش کے بغیر گہری خوشی میں کیسے رہا جائے۔ یہ 9ویں مرحلے پر عبور حاصل کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کا خلاصہ کریں تو کہانی کچھ یوں بنتی ہے کہ 8واں مرحلہ بغیر کوشش کے توجہ حاصل کرنے، ذہنی لچک سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ حواس کے پرسکون ہونے کے ایک عجیب و غریب طوفان سے گزرتے ہیں جس سے جسمانی سکون، جسمانی لچک اور ایک شدتی توانائی بخش خوشی پیتی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر 9واں مرحلہ اس خوشی پر مہارت حاصل کرنے کے بارے میں ہے، اس کی لہروں پر سوار ہو کر اس کے جوش کو محسوس کرتے ہوئے جب تک کہ وہ ابتدائی ہلچل ایک گہرے پرسکون سمندر جیسے سکون اور توازن میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اور یہ پورا سفر ذہن کے اتحاد کے بنیادی عمل سے تقویت پاتا ہے، جس میں جان آپ کے رہنما کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ مراقبے کی ان بلند چوٹیوں کا یہ واقعی ایک دلچسپ جائزہ ہے۔ یہ کوشش سے بے کوشش کی طرف اور جد و جہد سے ایک ایسی گہری پرسکون خوشی کی طرف سفر ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ صرف تجریدی فلسفے نہیں ہیں بلکہ یہ ذہنی ترقی کے ٹھوس قابل مشاہدہ مراحل ہیں جنہیں منظم طریقے سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے سننے والے کے لیے ایک آخری سوچ، ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ذہن متحد ہوتا ہے یہ نہ صرف زیادہ پرامن ہوتا ہے بلکہ گہری بصیرت یا
انسائٹ کے لیے بھی زیادہ زرخیز ہو جاتا ہے۔ بصیرت۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشگوار سکون کی حالت نہ صرف ہمارے احساسات کو بلکہ ہم اپنے اور حقیقت کے بارے میں جو سمجھتے ہیں اس بنیادی سمجھ کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہماری سیریز کے آخری حصے میں ہم 10ویں مرحلے یعنی سکون اور توازن کی حتمی حالت کا احاطہ کریں گے اور بصیرت اور چلتے ہوئے مراقبے پر کچھ عملی ضمیموں پر بھی بات کریں گے۔ ہم نے ایک بھٹکتے ہوئے ذہن سے یہ سفر شروع کیا تھا اور آج ہم اس کی انتہا پر روشن خیالی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بالکل، آج ہم اس راستے کے آخری اور سب سے گہرے مراحل پر بات کریں گے۔ ہم مراقبے کے 10ویں مرحلے، بیداری کے حقیقی معنی اور اس سفر کے ایک بہت بڑے چیلنج جسے تاریک رات کہا جاتا ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ گفتگو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ جی، ہم خاص طور پر حصہ 6 اور کتاب کے آخر میں دیے گئے کچھ اہم ضمیموں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سالک کی تمام محنت رنگ لاتی ہے نا؟ وہی تو آئیے سیدھا سٹیج 10 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب اسے سکون اور توازن کا مرحلہ کہتی ہے۔ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ وہ مقام ہے جہاں ذہن مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے اور سب کچھ کامل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام تصور ہے، لیکن کتاب اسے تھوڑا مختلف انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ کمال یا ذہن کے مکمل خالی ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ذہن کی جو بنیادی حالت ہے اس میں ایک مستقل اور بہت گہری تبدیلی ہے۔ مستقل تبدیلی؟ جی، مصنف کے مطابق اس مرحلے پر شمتا کی جو 5 خصوصیات ہیں، مستحکم توجہ، طاقتور ہوش مندی، خوشی، سکون اور توازن، وہ صرف مراقبے کے دوران نہیں رہتی بلکہ آپ کی شخصیت کا ایک مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اثر صرف آپ کے مراقبے کے کشن تک محدود نہیں رہتا؟ یہ وہ چیز ہے جسے آپ اپنے ساتھ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کام میں، اپنے رشتوں میں لے کر چلتے ہیں؟ بالکل، یہی اس مرحلے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ چوتھا اور آخری سنگ میل ہے۔ یہاں مراقبہ ایک مشق نہیں رہتا بلکہ آپ کے ہونے کا ایک انداز بن جاتا ہے۔ کتاب یہاں ایک بہت طاقتور جملہ استعمال کرتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک ناقابل شکست آلہ بن جاتا ہے۔ ناقابل شکست؟ جی۔ منفی خیالات اور جذبات شاذ و نادر ہی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر پیدا ہوں بھی تو وہ آپ کے ذہنی سکون کو متاثر کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ غصہ، حسد، بدگمانی جیسی کیفیات تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کسی سپر پاور جیسا لگتا ہے۔ لیکن اگر سٹیج 10 میں اتنی طاقت اور اتنا سکون ہے تو کیا یہی حتمی مقصد ہے؟ کتاب میں بیداری کا بھی بہت ذکر ہے۔ کیا سٹیج 10 پر پہنچنا ہی بیداری ہے یا یہ اس سے کوئی مختلف چیز ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، سٹیج 10 میں مہارت حاصل کرنا شمتا کی تکمیل ہے، یعنی ذہنی سکون اور استحکام کا عروج، لیکن بیداری اس سے اگلا قدم ہے۔ اگلا قدم؟ جی، اس کو ایسے سمجھیں کہ سٹیج 10 کا شمتا ایک انتہائی طاقتور، صاف اور مستحکم دوربین بنانے کے مترادف ہے۔ آپ نے برسوں کی محنت سے ایک ایسا آلہ بنا لیا ہے جس میں کوئی لرزش نہیں، کوئی دھندلاہٹ نہیں، لیکن بیداری اس دوربین کو استعمال کر کے کائنات کے راز دیکھنے کا عمل ہے۔ واہ! شمتا وہ آلہ ہے اور وپسنا یعنی بصیرت اس آلے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ تو بیداری ایک تجربہ ہے، نہ کہ ایک حالت۔ کتاب اسے علمی واقعہ کہتی ہے، جو کسی روحانی تجربے سے زیادہ ایک سائنسی اصطلاح لگتی ہے۔ بالکل، اور مصنف جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کرتا ہے تاکہ اسے کسی پر اسرار یا جادوئی تجربے سے الگ کیا جا سکے۔ یہ ذہن کے سافٹ ویئر میں ایک بنیادی اپ ڈیٹ کی طرح ہے۔ یہ ایک گہری بصیرت ہے، ایک آہا لمحہ جو ہمیشہ کے لیے آپ کی حقیقت کو دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ ایک آہا لمحہ؟ جی، ایک بنیادی غلط فہمی جیسے میں ایک مستقل الگ تھلگ وجود ہوں، اس تجربے سے ہمیشہ کے لیے درست ہو جاتی ہے۔ یہ لا علمی کو براہ راست تجربے کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، جس سے مصائب سے مستقل آزادی ملتی ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت مثبت اور شاندار لگتا ہے۔ ایک مستحکم ذہن، حقیقت کا گہرا ادراک، مصائب سے آزادی۔ لیکن پھر کتاب کا ضمیمہ F بصیرت اور تاریک رات کے بارے میں ہے۔
یہ عنوان ہی کافی سنگین اور خوفناک لگتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بصیرت جیسا مثبت تجربہ کسی تاریک رات کی طرف لے جائے؟ یہاں بات بہت دلچسپ اور گہری ہو جاتی ہے۔ جب گہری بصیرتیں سامنے آتی ہیں، جیسے ناپائیداری یعنی ہر چیز کا عارضی ہونا یا نفس کا وہم، تو وہ ہمارے ان بنیادی مفروضوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں جن پر ہماری پوری زندگی، ہماری شناخت اور ہمارے معنی کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہم یہ مان کر جیتے ہیں کہ ہم ایک ٹھوس میں ہیں جو ایک ٹھوس دنیا میں رہ رہا ہے۔ جب یہ بنیادیں ہلتی ہیں تو ذہن شدید بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا وجودی یا شناختی بحران ہے۔ یہ مجھے اس احساس کی یاد دلا رہا ہے جب کوئی پہلی بار گھر چھوڑ کر اکیلے رہنا شروع کرتا ہے۔ پرانی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے اور نئی زندگی ابھی پوری طرح بنی نہیں ہوتی۔ وہ جو بیچ کا خلا ہوتا ہے وہ بہت خوفناک لگ سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ لاشعوری ذہن کو ان نئی حقیقتوں کو اپنانے میں وقت لگتا ہے۔ اس دوران مایوسی، بے معنویت، شدید اضطراب اور غصے کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ احساس کہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی ٹھوس نہیں، اسی کو تاریک رات کہا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیج 10 کے قریب ذہن ناقابل شکست ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ٹھیک پہلے ایک شخص تاریک رات جیسے بحران سے گزر سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں پر شمتھا کے مشق کا حقیقی فائدہ سامنے آتا ہے۔ سوچیں کہ آپ ایک طوفانی سمندر میں ہیں، یہ تاریک رات ہے۔ شمتھا کی خصوصیات جیسے خوشی، سکون اور توازن آپ کی کشتی کا لنگر بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ لہریں آپ کو ادھر ادھر پھینکیں گی، آپ کی دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، لیکن یہ لنگر آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ یہ آپ کو وہ ذہنی استحکام فراہم کرتا ہے جس کی اس بحران سے نکلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو پچھلے مراحل میں ہم نے محنت کی ہوتی ہے وہ یہاں کام آتی ہے؟ بالکل۔ مصنف اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ پچھلے مراحل میں ہونے والی جو جذباتی تطہیر ہے وہ یہاں بہت کام آتی ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سٹیج 4 اور 7 میں خلفشار اور پرانے جذباتی سامان سے نمٹنے کے لیے جو ذہنی پٹھے ہم بناتے ہیں وہی ہمیں بعد میں اس وجودی بحران سے بچاتے ہیں؟ یہ تو کمال ہے کہ کس طرح ہر مرحلہ اگلے کی بنیاد بنتا ہے۔ جی، آپ کوئی بھی مرحلہ چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ نے اپنے جذباتی مسائل کو پہلے ہی حل کر لیا ہے تو تاریک رات کا تجربہ بہت کم شدید ہوتا ہے۔ آپ بحران سے گزرتے ہیں لیکن آپ اس میں گم نہیں ہوتے۔ آپ کا مستحکم ذہن ایک محفوظ کنٹینر کا کام کرتا ہے۔ یہ تاریک رات کا مرحلہ پھر بھی کافی مشکل اور تنہا محسوس ہوتا ہے۔ کیا کتاب میں کوئی ایسے طریقے یا اوزار بتائے گئے ہیں جو اس سفر کو تھوڑا آسان بنا سکیں؟ ہاں، اور یہ معاون مشقیں اس راستے کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ زمیمہ اے میں چلنے کا مراقبہ کا ذکر ہے اور زمیمہ سی میں محبت بھری مہربانی کا۔ یہ صرف اضافی مشقیں نہیں ہیں بلکہ یہ بہت اہم اوزار ہیں۔ چلنے کا مراقبہ یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ چلنے کا مراقبہ آپ کو اپنے جسم سے جوڑتا ہے اور ذہن سازی کو روزمرہ کی حرکات میں لانے میں مدد کرتا ہے، جو اس مشکل وقت میں بہت ضروری ہے۔ اور محبت بھری مہربانی کا مراقبہ جسے میتا بھی کہتے ہیں، اس کا کیا کردار ہے؟ یہ تاریک رات کا سب سے طاقتور تریاک ہے۔ جب بصیرت کی وجہ سے دنیا بے معنی، سرد اور الگ تھلگ محسوس ہونے لگتی ہے تو میتا کا مراقبہ اس کا براہ راست مقابلہ کرتا ہے۔ یہ مشق آپ کے ذہن کو جان بوجھ کر ہمدردی، معافی اور غیر مشروط محبت کے جذبات سے بھر دیتی ہے۔ یعنی یہ اس سرد وجودی خلا میں گرم جوشی اور تعلق کا احساس پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ مصنف اسے دماغ کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے طاقتور طریقوں میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ تو آئیے اس پورے سفر کا ایک خلاصہ کرتے ہیں۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی کا سفر لگتا ہے۔ ہم نے ایک بھٹکتے ہوئے ذہن سٹیج 1 سے شروع کیا جو ایک جنگلی بندر کی طرح ایک شاخ سے دوسری شاخ پر کودتا رہتا تھا۔ صحیح۔ پھر ہم نے اس بندر کو قابو کرنا سیکھا۔ سٹیج 2 اور 3 میں ہم نے ذہن کے بھٹکنے اور بھولنے پر قابو پایا۔ سٹیج 4 سے 6 تک ہم نے خلفشار اور ذہنی سستی کو شکست دے کر ایک ہنرمند مراقب بننا سیکھا۔ اور وہیں پر توجہ زیادہ مستحکم اور گہری ہونے لگی۔ جی۔ اور پھر سفر مزید لطیف ہو گیا۔
स्टेज 7 से 9 तक हम एक माहिर मुराकिब बने, जहां ज़हनी और जिस्मानी लचक हासिल हुई। मुराकबा खुदकार और आसान हो गया और खुशी और सुकून के गहरे तजुर्बात मामूल बन गए। और ये सब हमें स्टेज 10 के गैर मुतज़लज़ल सुकून और तवाज़ुन तक ले आया, जहां ज़हन एक ऐसा ताकतवर आला बन जाता है जो बसीरत और बेदारी के लिए तैयार है। ये सिर्फ तकनीकों का एक सिलसिला नहीं है, ये शऊरी तौर पर जिंदगी गुजारने का फन सीखना है। और इस किताब का एक मरकजी नुक्ता ये भी है कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। जी, और ये कि दर्द नागुज़ीर है लेकिन दुख इख्तियारी है। ये एक बहुत गहरा और उम्मीद अफजा पैगाम है। इसका मतलब है कि हमारे बैरूनी हालात कुछ भी हों, हमारे पास अपनी अंदरूनी हालत को तब्दील करने की ताकत हमेशा मौजूद रहती है। बिल्कुल, हम अपने ज़हन को इस तरह तरबियत दे सकते हैं कि वो सुकून, इत्मीनान और हमदर्दी की हालत में रहे। हम अपनी अंदरूनी दुनिया के मेमार खुद हैं। तो आखिर में ये सब क्या मायने रखता है? ये सारी मेहनत, ये 10 मराहिल, ये गहरी बसीरतें, ये सब किस लिए है? देखें, इसका हतमी माना सिर्फ ज़ाती सुकून हासिल करना नहीं है। एक रोशन ज़हन वो है जो हिकमत और हमदर्दी से काम करता है। जब आप अपने दुखों की नौयत को समझकर उनसे आज़ाद हो जाते हैं, तो आप दूसरों के दुखों के लिए ज़्यादा हसास और मददगार बन जाते हैं। तो ये सफ़र खुद से शुरू होकर दूसरों तक पहुंचता है। वही तो, ये सफ़र खुदगर्जी से शुरू हो सकता है कि मैं अपने दुख को कैसे ख़त्म करूं, लेकिन ये बेगर्जी पर ख़त्म होता है। एक रोशन ज़हन दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस नशिस्त के इख्तिताम पर सोचने के लिए एक ख्याल छोड़े जाते हैं। किताब कहती है कि बेदारी हर किसी की पहुंच में है। जब एक शख्स इस ज़हनी वजाहत और आज़ादी को हासिल कर लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये गहरी बसीरत उसके रोज़मर्रा के अमाल, उसके ताल्लुकात और बड़े पैमाने पर दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो सकती है? क्या रोशन ख्याली एक ज़ाती कामयाबी है या ये एक समाजी जिम्मेदारी का आगाज़ है? द माइंड इल्यूमिनेटेड पर हमारी सीरीज़ में हमारे साथ इस गहरे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपके अपने रास्ते पर रोशनी डालेगी और आपको प्रेरणा देगी। माइंड वर्स की जानिब से हम आपके लिए बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार करते हैं।